آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کا خدا آپ کو سرفراز کر سکتا ہے؟ بڑے تھوڑے سے دل، کس طرح ایمان رکھنے سے، خدا کی راہ پہ چلنے سے، اور کوئی دعا کرنے سے، ایمان رکھنے سے، خدا کی راہ پر چلنے سے، خدا کے حکموں پر عمل کرنے سے۔ آپ سب نے بڑے اچھے بولے ہیں، اب اپنے لیے ایک تالی بجا دیں۔ لیکن سب کچھ آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ غریب ہیں، آپ کا ایمان بھی ہے، آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ اس کی راہوں پر چلتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو پتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں آپ کی زندگی میں ہے تو حالات تبدیل نہیں ہو رہے، غربت اور مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں زندگی سے نکل نہیں رہی ہیں۔ کیسا ایمان ہے، کیسی راہیں ہیں، کیسا عمل ہے کہ ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ غربت میں زندگی بسر کریں؟ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ پست رہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ ڈاؤن ہوتے چلے جائیں اور سرفرازی کو حاصل نہ کریں؟ خدا ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بردمند ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آسمان کی برکتوں کو حاصل کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ چاروں سمتیں میں اپنے لوگوں کے لیے کھول دوں۔ خدا چاہتا ہے کہ آسمان کے دریچوں کو کھولوں اور اپنے لوگوں کو اتنی برکت بخشوں انہیں رکھنے کو جگہ کم ہو جائے۔ اگر ہم ایماندار ہیں، ہماری برکتیں کہاں ہیں؟ اگر ہم راست باز ہیں، ہماری بلیسنگز کہاں ہیں؟ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، عمل جو ہے وہ کہاں ہے نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ تو میرے آئین اور میرے احکام پر چل تو وہ تجھے سرفراز کر کے برکتوں کا وارث بنائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں عمل ہے تو وہ نظر نہیں آتے، وہ نظر نہیں آتے۔ وہ کیسے عمل ہیں؟ اپنی زندگیوں پہ پہلے غور کریں۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور سر کو جھکا لیجیے گا اور خدا سے سچے دل سے آج کہیے گا، خدا میری زندگی میں عمل نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر۔ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن ایمان میں پھر بھی دغا کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے راستوں پہ چلتا تو ہوں لیکن پھر جاتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے خدا مجھ پر رحم کر اور آج مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات چیت کر۔ خداوند میں اپنے ذہن کے لیے، اپنی سوچوں کے لیے، اپنے کانوں کے لیے، اپنے دل کے لیے تجھ سے شفاعت کرتی ہوں، کرتا ہوں۔ آج میرے بند کان کھول، میرے بند ذہن کو کھول، میرے دل کا چکر پن آج توڑ دے تاکہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا کے کلام کی جانب بڑھیں گے۔
زبور کی کتاب 37واں زبور اور اس کی 22ویں آیات میں یوں مرحوم ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین جو خدا نے قائم کی ہے، خدا کہتا ہے کہ جن کو میں برکت دوں گا وہ زمین کے وارث ہوں گے اور کسی بھی نعمت کے اور برکت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لیکن آج انسان کی زندگی کو جب میں دیکھتی ہوں اور لوگ میرے پاس آتے ہیں نہایت کچلے ہوئے ہیں، نہایت پریشان ہیں، نہایت غم زدہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی پھل نظر نہیں آتا اور لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم خدا کی راہ پہ چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، آپ کے پاس آسمانی برکتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس آسمان کھلا ہی نہیں ہے، آپ کے سر پر خدا کا ہاتھ نہیں ہے، کیسی بیٹیاں ہیں اور کیسے بیٹے ہیں کہ جو خدا کے آئین اور احکام کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کا آج تک آسمان نہیں کھل رہا، خدا کی برکتیں آپ کی زندگی پر نازل نہیں ہو رہی۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بردمند ہو، خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ پڑھے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا جس نے اس کے آئین اور احکام کو مانا، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے بہت بڑھاؤں گا اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تجھے بردمند کر دوں گا اور تمام قومیں تیرے آگے جھکے گی۔ اس نے کہا ہے یہ زندہ خدا کی آواز ہے کہ تمام قومیں تیرے آگے جھک جائیں گی، میں اس قدر تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تجھے بردمند کر دوں گا، میں تجھے سرفراز کر دوں گا کہ تمام دنیا کی قومیں تیرے آگے جھک جائیں گی۔ وہ برکت وہ ابراہیم نے خدا سے حاصل کی۔ کیسے حاصل کی؟ خدا نے کہا کہ اپنے ناطے داروں سے اور قسمیوں کے اول سے نکلا، صرف اتنا ہی حکم تھا، تو اپنے ناطے داروں اور قسمیوں کے اول سے نکلا اور دیکھ جہاں پر تو کھڑا ہے اور جہاں تک تیری نظر جاتی ہے یہ زمین تیری ہے، یہ برکت تیری ہے اور میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ آسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو گن لے، اگر ریت کے ذرے تو گن سکتا ہے تو گن لے، اتنی برکت ہوگی تیرے پاس، اتنی برکت ہوگی کہ تو گھر میں آتا بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتا بھی تو مبارک ہوگا۔ میں تجھے بڑھاؤں گا اور سرفراز کروں گا اور سرفراز کروں گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرفرازیاں نہیں ہیں، بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ چرچ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو جاب ملتی ہے، بڑی مشکلاتیں ان کی زندگیوں میں ہیں۔ کیوں ہے؟ اگر ہم راست باز ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلاتیں نہیں رہنی چاہیے، ہماری زندگی میں غربت نہ ہو، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ ہو، کیونکہ ہم خدا کی مقدس قوم اور شاہی کانوں کا فرقہ ہے۔ اور آج مقدس قوم جو ہے وہ ڈاؤن ہے، وہ پست ہے، ان کے پاس کوئی وسائل و ذریعہ نہیں ہے، اور جو وسائل اور ذریعہ خدا ہے اس کو وہ بھول گئے ہیں، اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج صرف اور صرف ہم نے دعا کروانی ہے اپنی بدروحوں کے لیے، دعا کروانی ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، تو خدا کے پاس آ جانا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ہم وفادار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خدا آج لوگوں کو برکت نہیں دے رہا،
جس کی وجہ سے خدا انہیں سرفراز نہیں کر رہا. وہ کتنا بھی کما لیں ان کے ہاتھوں میں ایسے سوراخ خدا نے ڈال دیے ہیں کہ وہ جمع ہی نہیں کر سکتے. وہ کماتے ہیں، انبار لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی خالی ہے. کیوں ہے؟ قرض کی لانتیں ہیں ان کے اوپر. کیوں ہے؟ وہ خدا کے حکم اور آئین پر نہیں چلے. خدا نے سلیمان بادشاہ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے آئین اور میرے حکام پر چلتا رہے، میں تجھے بڑھاتا بڑھاتا جاؤں گا. آج ہماری زندگیوں میں خدا کے حکم نہیں ہے. ہم خود غرض ہو چکے ہیں، اپنے بارے میں ہی بس سوچتے رہتے ہیں، اپنی برکتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے لیے ہی اچھے مکانوں کو ڈھونڈتے ہیں. کہاں پر ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، کہاں پر یہ ہوگا، کہاں پر وہ ہوگا. لیکن ایک بات یاد کر، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے تو آپ کھائیں گے ضرور پر آسودہ نہیں ہوں گے. کھائیں گے ضرور کیونکہ روٹی کا وعدہ خدا کا ہے. میراث، ملکیت خدا اس شخص کو دیتا ہے جو اس کے حکموں پر چلتا ہے، جو اس کے آئین پر چلتا ہے، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جو خدا سے لپٹ جاتا ہے. جیسے بچے اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور جب وہ بچے دل پہ کے ساتھ لگتے ہیں تو ایک دم ماں کو یا باپ کو ایسی راحت اور سکون ملتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں تو خدا کو بھی راحت مل جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے، میں ہی ان کا خدا ہوں، میں ہی انہیں سرفراز کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو پڑھاؤں گا. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو خدا چاروں سمتوں سے آپ کے لیے مدد کو بھیجے گا. خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو خدا آپ کو برکت پر برکت بخشنے میں قادر مطلق ہے. جب راست باز خدا کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اس کی برکتیں اعلیٰ ہو جاتی ہیں. خدا راست باز کو کبھی گرنے ہی نہیں دیتا. خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اگر اسے چاروں طرف سے دشمن گھیر بھی لے تو خدا کہتا ہے کہ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں، اور میں تجھے اپنے دائنے ہاتھ سے جو صداقت کا کہلاتا ہے اٹھا کھڑا کروں گا. میں تجھے بچاؤں گا کیونکہ تو نے میرا نام کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اتنا سرفراز کروں گا، اتنا بڑھاؤں گا کیونکہ تو نے میرا نام پہچان لیا ہے، تو نے مجھے جان لیا ہے کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. میں یہوہ یری ہوں جو مہیا کرنے میں قادر مطلق ہے. آج ہم کہتے نہیں ہم خود ہی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے تو ہو جائے گا. یہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے. دنیاوی سوچ جب تک انسان کے اندر رہے گی وہ کبھی بھی بردمند نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ اس وقت نہیں ہوتا ہے. خدا اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کو قبول کرتا ہے، خدا کو مان لیتا ہے، اور پھر خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے. ہم نے دیکھا کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. آگے دیکھیں گے. اور جن کو پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. جن پر خدا لعنت کرے گا وہ کاٹ ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں جانا، انہوں نے اس کی راست بازی کو نہیں پہچانا ہے. اس لیے شریر صادق کے ساتھ نہیں رہیں گے،
وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. آپ کے دشمن چاہے چاروں طرف سے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو لعنتی کر دوں گا، میں ان کو کاٹ ڈالوں گا. پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں ایسی فکروں میں مبتلا رہتے کہ آگے کیا ہوگا؟ ہمارے دشمن خداوند بڑھ گئے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے آگے جھکنے سے سب کچھ ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے دشمنوں کو لعنتی کر دوں گا، اور جس پر خدا لعنت کر دے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے آگے سے جب تیرے راستے میں وہ پھندے پھیلائیں گے اور دیواریں کھڑی کریں گے، میں ان دشمنوں کو ان کی ہلاکت میں ہی ان کو کاٹ ڈالوں گا. انہوں نے جو حماقت تیرے لیے تیار کی ہے اسی میں میں ان کو کاٹ ڈالوں گا. انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہے. کس کی طرف سے؟ انسان کی جو روش ہے وہ خداوند کی طرف سے قائم رہتی ہے. انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم رہتی ہے. اب اگر آپ اپنی روش میں پھر جائیں تو اس میں خدا کا قصور نہیں ہے. ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں قدرت والا خدا ہے. انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں. اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ ہماری جو روشیں ہیں ہمارے خداوند کی طرف سے قائم رہیں گی، اور جو کچھ آپ دعا میں خدا سے مانگیں گے خدا آپ کو مہیا کرے گا. اس کا نام ہی مہیا کرنے والا ہے، وہ قدرت والا خدا. آج تک آپ دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ نے کبھی اپنے آسمانی باپ سے یہ نہیں کہا اے خدا میرا توکل تو ہے، میرا بھروسہ تو ہے، تو میری بہت بڑی سپر ہے، تو میری ڈھال ہے، تو میرے لیے سب کچھ کرے گا، کیونکہ میں نے تیرا نام پہچانا ہے، کیونکہ میں نے تیرا نام پہچان لیا ہے. اے میرے آسمانی باپ، تو سب کچھ کرنے میں قدرت والا خدا ہے. تو سب کچھ کرنے میں، آواز آپ کی بڑی ٹھنڈی ہے، میں ریڈیو میں کر سکتا ہوں. تو قدرت والا، تو قدرت والا، تو قدرت والا خدا ہے. اے خدا تو قدرت والا خدا ہے اور تو سب کچھ کرے گا. اور وہ اس کی راہوں سے خوش ہے. کس کی راہوں سے خوش ہے؟ انسان کی جو خدا کی طرف سے ہے. جو لوگ خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو خدا ان کی راہوں سے بھی خوش ہوتا ہے. خدا ان لوگوں سے خوش ہے جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، خدا کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور بلا ناغہ اس کے حضور میں جھکتے ہیں. وہ مقدس لوگ ہیں اور خداوند ان کی راہوں سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائیں تو پڑے نہ رہیں گے. اگر وہ گر بھی جائیں تو وہ پڑے نہیں رہیں گے. شریر دشمن جس طرح سے انہیں گرانا چاہتا ہے، اگر وہ ان کو گرا بھی دے گا، پست کر دے گا، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ پڑے نہ رہیں گے. جو خدا ان کی راہوں پر چلتے ہیں خدا ان کو سرفراز کرے گا، خدا ان کو بہت مند کرے گا اور ان کے شریروں کو، ان شریروں کو خدا دکھائے گا کہ میں اس کا خدا ہوں، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیتا ہے. ان کو راست بازوں کو خداوند انہیں اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیتا ہے. راست بازوں کو جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اگر وہ گر بھی جائیں تو پڑے نہیں رہیں گے. آگے، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے
نہیں دیکھا. صادقوں کی اولاد جو ہے وہ ٹکڑے نہیں مانگتی ہے. صادق جو ہے وہ برد مند ہے. صادق دینے والے ہیں. صادق دیتے ہیں اور ان کی اولادوں کو برکت پر برکت ملتی ہے. آج ہر شخص کی ڈیزائر ہے کہ خدا ہمارے بچوں کو بڑھائے, خدا ہمارے بچوں کو برکت پر برکت دے. لیکن آپ نے آج سے صادق بننا ہے. آپ نے آج سے خدا کے حکموں پر چلنے والا بننا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں برکت پر برکت حاصل کرے تو آپ نے خدا کی راہوں پر چلنا ہے. پھر آپ بردمند ہو جائیں گے. اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. صادق دینے والا شخص ہے. صادق برکت والا شخص ہے. صادق دے گا اور اس کی اولاد بردمند ہوتی چلی جائے. خدا اسے بلیسنگ پر بلیسنگ عطا کرے گا. اگر آج تک آپ نے صادق کا نام تو سنا ہے لیکن عمل صادقوں والے آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے. یہ خطرناک بات ہے. اس وجہ سے آپ خدا کی راہ پہ چلتے ضرور ہیں لیکن آپ کے اندر اس کے آئین اور حکام نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے تھوڑے میں بھی برکت نہیں ہے اور زیادہ میں بھی برکت نہیں ہے. لیکن صادق کا تھوڑا سا مال شریروں کی دولت سے بہت زیادہ ہے. صادق کا تھوڑا سا بھی مال شریروں کی دولت سے بہت زیادہ ہے. خدا اس تھوڑے میں بھی برکت پر برکت ڈالنے میں قدرت والا خدا ہے. تو عزیزو, آج کے کلام کا لبلبہ یہی ہے کہ ہم خدا پر ایمان لے کے آئیں, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹے کہلائے, وہ ہمیں زمین کے وارث کے بنا دے. اگر آپ کے اندر خدا کے آئین اور احکام نہیں ہے آپ برکتوں کے وارث نہیں بن سکتے. آج تک اگر ہماری قوم میں غربت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم صادق نہیں ہیں, ہم دینے والے نہیں ہیں, ہم تھوڑے کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں. نہیں, ہم نے ایسا نہیں کریں گے, یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے, یہ ہے وہ ہے. اس وجہ سے نہ تو آپ کے بچے بحال ہوتے ہیں نہ آپ خود بحال ہوتے ہیں. اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں کہ نہیں ہوں. خدا کہتا ہے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو. یہ پہاڑ سونے کے میرے ہیں, پہاڑ سونے کے خدا کے ہیں, یہ زمین کا اناج خدا کا ہے. ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ جو پائے یہ پرندے خدا کے ہیں, ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ خدا ہمیں آزماتا ہے اور جب ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں تو مشکلاتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آزمائش کی جو برداشت کرتا ہے وہی کامل شخص اور صادق ہے, اور اس کو ہی خدا بڑھاتا اور برکت پر برکت دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صادق ہو جائیں, آپ بڑھیں, تو آپ کی زندگی میں آج تک جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, یہ خدا جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں کہ نہیں. اگر ہیں تو اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم بحال کیوں نہیں ہوئے. اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ آج تک ہماری برکتیں ہمارے سے دور کیوں ہیں. خدا چاہتا ہے, خدا کی خوشی اس میں ہے کہ میرے لوگ برکت پر برکت حاصل کریں. خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے, خدا ہمیں برکت مند کرنا چاہتا ہے, خدا ہمیں اتنی برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے کہ تمام قومیں دیکھیں اور شرمندہ ہو جائیں. خدا اتنی برکتیں دینے میں قادر مطلق ہے, اور اس کا ایگزامپل میں آپ کے سامنے ہوں کہ خدا نے کسی نعمت سے محتاج نہیں رکھا ہے, کیونکہ راست باز دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت پر برکت ملتی ہے.
खुदा कहता है कि रास्तबाज की औलाद देने वाली होगी, वो मांगेगी नहीं बल्कि बांटेगी। हालेलुया। तो हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और सब दुआ करेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, सब दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए खुदा ने जो आपसे कलाम किया है, खुदा ने आज आपको सिखाया और बता दिया है कि आपको 3 बातों की हाजत और कमी है। जो जमीन पर बैठे हैं वो हारे हुए हैं, वो हारे हुए, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, उनकी दर्दें और थकावटें ही नहीं खत्म होती। वो कैसे साधक है, कैसे रास्तबाज है, खुदा के हजूर में खड़े नहीं जो हो सकते। खुदा बादशाह है और जब बादशाह आता है तो तमाम सराफीन मुकद्दसीन खुदा के हजूर में खड़े हो जाते हैं और सर झुका देते हैं और उसे कदूस 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 कह के पुकारते हैं। वो वादों का सच्चा खुदावन है। इन्ना ला ज़िकबार बारो शबा मदद इन्ना लो ज़िकर रबस्मी इन्ना ला तोरो ज़बर बस ज़बरा रबहा मदद आरा बाबा ज़ोर अबरा रबा शबा। ओ खुदा तू मदद आरा बसिया मदद इन्ना ला करी करार रबस्सी करो इस ज़रा ज़िकर रमसी मिहा मदद मदद रबी अबसो तो सो करार मसी। आज अपनी जिंदगियों पे गौर करें, आप में किन चीजों की कमी है, आप कहां से गिर चुके हैं। आज अपनी जिंदगी पे बात करें। मैं चाहती हूँ कि खुदा हमारी कलीसिया को बुलंद करे। मैं चाहती हूँ कि खुदा इस कलीसिया को बढ़ाए। मैं चाहती हूँ कि ये कलीसिया देने वाली बन जाए, ये कलीसिया साधक हो जाए, इनकी नस्लों में बरकत आ जाए। मैं चाहती हूँ कि खुदा इस कलीसिया को बढ़ा दे, इनकी नस्लें तक बरकत आ सके। आज उस बरकतों के लिए दुआएं दे। आज अपने खुदा को पुकारे, ऐ खुदा तू जिंदा है और तू वादों का सच्चा खुदावन है। ऐ खुदा मैंने तुझसे इंतजार की है, ऐ खुदा मैं तेरे हजूर सरनगू हो गई हो गया हूँ। ऐ मेरे बादशाह रब तू ही मुझे बचाएगा, तू ही मुझे सरफराज करेगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम पहचान लिया है। तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू जिंदा करने वाली कुदरत है। ऐ मेरे बादशाह आज तक अबलीस ने मुझे गुमराह करके रखा, लेकिन तूने आज मेरे बंद ज़हन को खोला है। ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, ऐ खुदा तू जिंदा है, ऐ खुदा तू वादों का सच्चा है। ऐ खुदा आज अपनी मुट्ठियां खोल दे, ऐ खुदा मेरे बंधन तोड़ दे। ऐ खुदा तू खुदा कादर है, तू नन्नला ज़करो ज़बाह तबाह मदद इन्नलो ज़िकिया महाता मसीहा। ऐ खुदा तूने इज़हार को बरकत बख्शी है, ऐ खुदा तूने याकूब को बरकत बख्शी है। ऐ खुदा तेरे हजूर में खुदा तेरे लोग कामिल हुए, वो सादिक ठहरे रूपा खुदा। आज हम पर रहम कर खुदा, आज हम पर दर्श कर खुदा। आज आसमानी दरीचों को खोल खुदा, अपनी मुकद्दस मुट्ठियां खोल, चारों सिमतों को खोल दे मेरे बादशाह खुदा। आज बरकत की बारिश कर खुदा, आज बरकत की बारिश कर मेरे खुदा, आज बरकत की बारिश कर मेरे खुदा। ज़बार बार शबा बहा 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 भेज अग्नि, खुदा अपनी अग्नि को भेज, अपनी आग भेज खुदा। भेज अग्नि भेज अग्नि, सब कहेंगे भेज अग्नि भेज, आसमान से तेरी आग बरसे। ऐ खुदा तू ही मुझे बचाएगा, आज मेरे बंधनों को जला देगा, आज मेरे जुओं को जला देगा। तू मेरा सच्चा खुदावन है, आज मेरे रूह की आग कसम से नाज़िल हो जाए। आज बंधन टूटे मेरे, आज मेरे जुए जला दे खुदा। ऐ खुदा मुझे एहसास कर, आज हर बंधन को तोड़ दे, हर बोझ को जला दे, हर मूसी बीमारी को जला। इस बाबा रोज़ को सारे
सारी गुर्बत की लानतें मेरी आंख से भस्म हो जाए। ऐ खुदा इस्राएल का खुदा, तू जिंदा खुदा है। ऐ खुदा मैं तुझसे ही दुआ करता हूँ, करती हूँ। ऐ खुदा तू मुझे जवाब देगा। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे रब, आज अपनी करम की निगाह कर दे। आज अपना हाथ बढ़ा दे खुदा। आज सभी भूल जाए, अग्नि है ऐसी बात खुदा, बात सभी भूल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। वैसे हम खुदा है वो आज आसमान से आग नाज़िल करेगा और हर बंधन, हर यरूशलेम की दीवार, हर पहाड़, हर टीला जो आपकी जिंदगी में है वो भस्म करके रख देगा। वो भस्म करने वाली आग है, वो भस्म करने वाली आग है। ईसा बाबारा सब बाबा अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा अपना दिखाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा अपना दिखाया। बाकी यहोवा नाम है उसको था बताया। बाकी यहोवा नाम है उसको था फिर से वग्नि भेज, कहीं ना फिर से वग्नि भेज। आज हर गुलाब की स्प्रिट भस्म हो जाए, हर बदी भस्म हो जाए, हर नशीबान स्प्रिट भस्म हो जाए। जो मेरे शोर पर है, मेरे बच्चों पर है खुदा, मेरे घर में है खुदा, उसे भस्म कर दे। तो भस्म करने वाली आग है, तो भस्म करने वाली आग है, तो भस्म करने वाली आग है। इतना राजा बाबा राशा बाबा भेज, अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे कुर्बानी को तूने जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे 450 लोगों को मार मिटाया। ओ हालेलुया झूठा आज वग्नि भेज, आज वग्नि भेज। सबबा रश्य बाबा अग्नि भेज।
अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जिस जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, कोई भी मसला है, उस जगह पे अपना दाहिना हाथ रखें, उस जगह पे अपना दाहिना हाथ रखें। और खुदावंद यीशु मसीह ने के इख्तियार से उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। उस इख्तियार से हुक्म दे। आपकी टांगों में, घुटनों में दर्द है तो उस इख्तियार से हुक्म देना शुरू कर। आपके हाड़ में दर्द है तो इस इख्तियार से हुक्म दे। आपके पट्टों में दर्द है तो इस बददवा को हुक्म दे जो आपके अज़्ज़ों में घुस गई है। यीशु मसीह के इख्तियार से हुक्म देती हूँ कि निकल यहाँ से। यीशु मसीह के इख्तियार से हुक्म देती हूँ कि निकल इनके अज़्ज़ों से। यीशु मसीह के इख्तियार से मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो इनके अज़्ज़ों से। ये खुदा के मुक़द्दस ज़बारा शबदबरा इन मोथरी कली सबरबा और सकरर मसी और कला तरगा सब और नमशबबा सब इन लो सकरर मसी आनली कला सकरर मसी। यीशु के नाम से शिफा करो, यीशु मसीह के नाम से आज आजादी आज, यीशु मसीह के नाम से आज बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से आज चक्रे साफ हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी दर्द, सारे बोझ अब इसी वक्त और ठाकरे में चले जाए, और ठाकरे में चले जाए, और ठाकरे में चले जाए। इन्ना जोर बाश वो जिंदा खुदा, वो वादों का सच्चा खुदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। अजीजों, बदन में, रूह में कैसा महसूस कर रहे? कोई दर्द, कोई बोझ, कोई दर्द, कोई बोझ, दोनों हाथों को लहराते हो, दोनों हाथों को कलीसिया खुदा के हजूर, खुदा को वेलकम करें, खुदा की शुक्र गुजारी करें। दोनों हाथों को लहराते हुए जिंदा, वो वादों का सच्चा, वो कदूस, वो मेहरबान है। जब जब उसके लोग उसे पुकारते और वो आन मशहूर होता है। इस ज़बान शबा उसके रूह की बादशाह यहाँ पर, वो जिंदा खुदा, वो कुदरत वाला बादशाह यहाँ पे मशहूर है। ओ हालेलुया, हालेलुया, जोर तालियां जलाएं।